یہ 5 جانور ایسے ہیں کہ جن کی دعا اور بد دعا کو اللہ رب العزت بہت جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ اگر انہوں نے دعا کر دی کسی کے لیے تب بھی اللہ رب العزت قبول فرما لیتا ہے، اور اگر ان جانوروں نے بد دعا کر دی تب بھی اللہ رب العزت ان کی بد دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اب ہمیں پرہیز یہ کرنا ہے، ہمیں احتیاط یہ کرنی ہے کہ ہم ان کی دعا تو لینے کی کوشش کریں لیکن بد دعا لینے کی بالکل بھی کوشش نہ کریں، کیونکہ ہم تھوڑی سی نہ احتلالی کر جاتے ہیں، اور تھوڑی سی چیز کے لیے اگر کوئی بھی نقصان انہوں نے تھوڑا بہت اگر کر دیا تو اس کے بدلے ہم ان کی جان تک لے لیتے ہیں۔ یہ 5 جانور اتنے سیدھے ہیں، اور کہیں کہیں یہ ان کی جو ہے وہ ہر ڈرمی طریقے سے یہ سمجھ لیں کہ ان کے نقصان یہ کر دیتے ہیں، لیکن اس کا بدلہ ہمیں یہ نہیں دینا چاہیے کہ ان کو جو ہے وہ جان سے مار دیں، یہ ایسا ماریں کہ وہ جو ہے ہمارے لیے بد دعا کر دیں۔ تو ہمیں پرہیز ضرور کرنا چاہیے۔ اور وہ 5 جانور کون ہیں آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسندیدہ جانوروں میں سے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ رب العزت کو بھی پسند ہے، تبھی تو ان کی بد دعا اور دعا دونوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت قبول فرما لیتا ہے۔ سب سے پہلے کبوتر کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر وہ مسجدوں کے اندر رہتے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں مدینہ منورہ کے اندر تو بے شمار آپ کو کبوتر دیکھنے کے لیے ملیں گے۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے پسندیدہ جانور ہے۔ تو کبوتر جو ہے وہ اس کی دعا تو لینی چاہیے لیکن بد دعا سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ اگر جتنا ہو سکے ہمارے یہاں پر کبوتر ہوں، یا اگر آ جائے تو دانے وغیرہ ڈال دیں، یا اگر وہ خود کھا لے تو یہ نہیں کہ ان کو بنا وجہ جو ہے ہم موت کا جو ہے وہ گھاٹ پہ اتار دیں یا موت انہیں دے دیں، تو اس سے جو ہے وہ ہمیں بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اور دوسرا جو ہے وہ بلی ہے۔ ہمارے گھروں میں اکثر جو ہے وہ بلی آ جاتی ہے، یا کوئی چیز لے کر کے بھاگ گئی یا دودھ کے اندر منہ ڈال دیا، تو اس کے بدلے میں ہم اسے اس طریقے سے مارتے ہیں کہ یہاں تک کہ بہت ساری بلیاں جو ہیں وہ ختم بھی ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں۔ تو اگر انہوں نے تھوڑا نقصان کر دیا تو اس کی دعا تو لینی چاہیے۔ اگر نقصان کر دیا کوئی بات نہیں، اس نے پی لیا، دعا ہی دے گی، لیکن بد دعا سے اس کے بچنا چاہیے ہمیں۔ اور تیسرے نمبر پر چڑیا آتی ہے۔ چڑیا بہت سیدھا جانور، حضرت سلیمان علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ چڑیا اتنے سیدھا جانور ہے، اتنا سیدھا کہ سب سے پہلے تو وہ سیدھا جانور ہے، اس کی 3 خاصیتیں ہیں کہ ایک تو وہ سیدھا جانور ہے، اور دوسرا صبح اٹھنے کے بعد میں وہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چڑیا کے اندر 3 خاصیتیں ہیں، ایک تو وہ سیدھا جانور ہے بہت زیادہ، اور دوسرا وہ صبح اٹھنے کے بعد میں اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ رب العزت کو یاد کرتی ہے، اور چوتھا اللہ رب العزت پہ توکل اور بھروسہ سب سے زیادہ چڑیا کرتی ہے، کیونکہ اس کا یہ ماننا ہے چڑیا کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں وہ اتنا بھروسہ کرتی ہے کہ صبح کو اٹھنے کے بعد میں رب کو بھی یاد کرتی ہے، اور بھروسہ اتنا کرتی ہے کہ جس نے زندگی عطا فرمائی وہی ہمیں رزق بھی عطا فرمایا، یا جس نے ہمیں سونے کے بعد میں دوبارہ زندگی عطا فرمائی وہی ہمیں رزق بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ چڑیا کا اللہ رب العزت پر بھروسہ ہے۔ اور 5واں جو ہے وہ آتی ہے چینٹی۔ چینٹی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب لشکر گزر رہا تھا تو 3 میل دور سے جو ہے وہ چڑیا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں اس نے کہا تھا کہ اے چونٹیوں اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ تو یہ آواز 3 میل دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی تھی۔ تو یہ بھی جب دعا اور بد دعا اگر کرتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا بد دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ تو ہمیں چاہے وہ جانور ہوں ان کی بد دعا سے بھی بچنا چاہیے، چاہے وہ انسان ہو، کیونکہ اگر یہ لوگ جو ہیں جیسے سفر کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں کے اندر کہ 3 لوگوں کی دعا اللہ رب العزت بہت جلدی قبول فرما لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو مسافر ہے، اور دوسرا ایک مسافر اگر وہ سفر کی حالت میں ہے، ایک مظلوم اگر وہ دعا بد دعا کر دے تب بھی اللہ رب العزت قبول فرما لیتا ہے، یا والدین ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی دعا اور بد دعا ان دونوں میں ہمیں ضرور فرق کرنا پڑے گا، دعا لینے کی کوشش کریں، بد دعا سے بچنا چاہیے۔ ویسے ہی جانور کا معاملہ ہے کہ جانور کی بھی ہمیں بد دعا سے بچنا چاہیے۔